ڈیئر ویورز السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے آن لائن اپنا حج ویزا چیک کرنا ہے کہ آپ کا حج کا ویزا ایشو ہو چکا ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے ویورز کہ آپ کا جو حج کا ویزا ہے وہ آپ کی فلائٹ سے 2-3 دن پہلے تقریباً جو ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا حج کا ویزا لگ جاتا ہے. سو آپ نے 2-3 دن پہلے ہی چیک کرنا ہے، اس سے پہلے آپ کا ویزا آئی تھنک نہ لگا ہو تو آپ کے لیے ریزلٹس حاصل کرنے میں دشواری ہوگی. تو آپ نے اپنے کروم کسی بھی براؤزر پہ چلا جانا ہے موبائل میں، اور وہاں پہ visa.mofa.gov.sa لکھ دینا ہے. مینز موفا منسٹری آف فارن افیئرز گورنمنٹ آف سعودی عربیہ. ٹھیک ہے، تو اس ویب سائٹ پہ جب آپ چلے جائیں گے تو یہاں پر اس ویب سائٹ پہ آپ کو ایک ونڈو نظر آئے گی جو کہ عربک میں ہوگی، یعنی کہ عربی میں ہوگی نا. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ چونکہ میں کافی مرتبہ سرچ کر چکا ہوں تو اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے. تو لیفٹ سائڈ پہ اوپر یہاں پہ ایک نظر آ رہا ہوگا، تو اس کو جب آپ دبائیں گے تو تمام جتنا بھی یہ آپ کا انفارمیشن ہے یہ انگلش میں چینج ہو جائے گی. ٹھیک، تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ نیچے اسکرول ڈاؤن کر لینا ہے. اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے ویزا پلیٹ فارم، یہ جو لکھا ہوا ہے ویزا پلیٹ فارم، اس ویزا پلیٹ فارم کے نیچے پلیز سلیکٹ اے سروس. سلیکٹ اے سروس میں آپ چونکہ یہ ہے کہ سروس فار وزٹرز، جو لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں یعنی حج یا عمرہ کے وزٹ کے لیے یا جنرل وزٹ کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ جو ان کی سروسز ہے وہ ان کے اپنے سٹیزن یا ریزیڈنس کے لیے ہے. اینڈ تھرڈ جو ان کی سروسز ہے وہ بزنس کے لحاظ سے، یعنی جو بھی کوئی کاروباری حضرات چکر لگاتے ہیں سعودی عربیہ کا تو یہ ان کے لیے ویزے ہوتے ہیں. تو چونکہ ہم عام طور پر اپنے حج کے لیے جا رہے ہیں تو اس حج یا عمرہ کے لیے تو وزٹر والے پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ وزٹر والے پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو شو ہوگی، اور اس ونڈو میں پھر آپ نے فردر جو ہے سروس کو سلیکٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ سروسز فار وزٹر کون کون سی سروسز ہیں؟ ویزا اپلیکیشن فارم، یعنی کہ اگر آپ نے پہلے اپلائی نہیں کی ہے تو وہ آپ کا کام نہیں ہے. بیسیکلی ویزے کے لیے اپلائی ہمارے جو پاکستان سے ہیں آپ یا انڈیا یا بنگلہ دیش سے ہیں تو ان کے اپنی جو منسٹری حج منسٹری ہے تو وہ اپلائی کرتی ہے، تو یہ انہوں نے کی ہوگی آلریڈی. میڈیکل سروسز یہ بھی آپ کا نہیں ہے. آپ نے یہ پرنٹ ای ویزا والے سیکشن پہ آ جانا ہے. پرنٹ ای ویزا والا سیکشن پہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ یہ جو پرنٹ ای ویزا والا ٹیب ہے اس کو دبا دینا ہے. جیسے ہی آپ اس کو دبائیں گے آپ کے اسکرین پہ ایک نئی ونڈو ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس پہ آپ نے پھر آ جانا ہے. یہاں پہ جیسے آپ نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے پاس فرسٹ آف آل پرنٹ ویزا کے لیے ڈیوائس ٹائپ آپ کے پاس آئے گا کہ یعنی بار کوڈ ریڈر یا پھر پاسپورٹ ریڈر. آپ نے بار کوڈ ریڈر پہ کلک کرنا ہے، پاسپورٹ ریڈر پہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، بار کوڈ ریڈر پہ کلک کرنے کے بعد جو سب فرسٹ ویلیو ہے ان کی فرسٹ ویلیو لکھا ہے، نیچے ویزا نمبر لکھا ہے. چونکہ آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کا ویزا لگ چکا ہے یا نہیں تو آپ نے اس سائڈ پہ ویزا نمبر کے اس سائڈ پہ ایک نیچے ایرو سا نشان ہے، اس کو کلک کر دینا. جیسے اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ 4-5 آپشن اور نظر آئیں گے: ویزا نمبر، پاسپورٹ نمبر، اپلیکیشن نمبر، حج منسٹری ریفرنس نمبر، فرسٹ نیم. تو آپ نے پاسپورٹ نمبر یہاں پہ کلک کر دینا ہے. پاسپورٹ نمبر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اپنا پاسپورٹ کا نمبر دے دینا ہے. میں ایک ڈمی پاسپورٹ نمبر دے رہا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ایٹسٹرا. تو اسی کے ساتھ سیکنڈ ویلیو پھر آپ نے دینی ہے. سیکنڈ ویلیو کے لیے پھر آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے. جو رائٹ سائڈ پہ چھوٹا ایرو تھا اس پہ میں نے کلک کیا ہے. اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کا جو فرسٹ نیم ہے، یعنی اگر آپ کا فرسٹ نیم محمد ہے، محمد سلیمان، یا پھر آپ کا فرسٹ نیم جو بھی ہے سلیمان احمد ہے تو سلیمان، یعنی جو بھی آپ کا فرسٹ نیم ہے وہ آپ نے ادھر ٹائپ کر دینا ہے. میں ABC یا الف ب جیم جو بھی ہے یا ABC میں ٹائپ کر دیتا ہوں، ڈمی میں لکھ رہا ہوں. آپ نے اپنا فرسٹ نیم یہاں پہ لکھنا ہے. امجد ہے، جو بھی آپ کا فرسٹ نیم ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے. نیچے آ جائیں گے، یہاں پہ آپ سے آپ کی نیشنلٹی یعنی آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں یہ پوچھا جا رہا ہے. یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے. یہاں پہ جو کرسر نظر آ رہا ہے یہاں پہ PAK لکھ دینا ہے. آٹومیٹکلی پاکستان کا نام یہاں پہ شو ہو جائے گا اور اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ پاکستان ہو جائے گا. اور اس کے بعد نیچے جو کیپچا ہے، کیپچا والے میں آپ نے جیسے ہی کلک کریں گے تو وہ کرسر نمودار ہو جائے گا. اور یہ جو نمبر ہے 018213 یہ اس میں لکھ دینا ہے 018283. یہ لکھنے کے 0182213 ہے. تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ کیا کرنا ہے کہ انکوائر پہ آپ نے ڈائریکٹ
کلک کر دینا ہے۔ انکوائر پہ کلک کرنے کے بعد ڈائریکٹ آپ کا جو ویزا ہے وہ یہاں پہ آپ کو نمودار ہو جائے گا۔ چونکہ میں نے جو ڈیٹا فیڈ کیا تھا وہ اوریجنل ڈیٹا نہیں فیڈ کیا تھا، میں نے ڈمی ڈیٹا فیڈ کیا تھا، تو اس وجہ سے جو ریزلٹس ہیں وہ مجھے شو نہیں ہوا ہے۔ آپ جیسے اپنا ریزلٹ انویلڈ کیپچا ایمٹ کوڈ یا کوئی انویلڈ ڈیٹا انفارمیشن، یہ یہاں پہ ایک ریزلٹ آپ کے پاس آ جائے گا، تو پھر آپ نے اپنا ہی ڈیٹا جیسے دیا ہوگا تو یہاں پر آپ کے پاس وہ آ جائے گا، اور آنے کے بعد اوپر پرنٹ کا آپشن آئے گا، تو آپ نے پرنٹ کر لینا ہے اپنے ویزے کو۔ تو یہ تھا آن لائن ویزا پروسیس چیک کرنے کا طریقہ کار۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے پاک حج ایپ پہ جانا ہے، اور حج ایپ پہ وہاں پہ آپ کا ویزا کا جو آپشن ہے اس کو کلک کرنا ہے، اور وہاں سے بھی آپ اپنا ویزا جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے حاجی کیمپ میں جائیں گے تو حاجی کیمپ میں جانے کے بعد پھر وہاں پر آپ لوگوں کو لاکٹ ملے گا، آپ کو پاسپورٹ ملے گا، آپ کو حج کا ویزا ملے گا، آپ کو ایئر ٹکٹ ملے گا جس جہاز سے آپ کی فلائٹ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو، یعنی کہ ویزا آپ کا وہاں پر پرنٹ پہلے سے موجود ہوگا۔ اگر آپ نے یہاں سے پرنٹ نہیں کرنا ہے تو اپنے پاس جسٹ سافٹ کاپی سیو کر لیں اور وہاں پہ چلے جائیں۔ تو وہ تمام چیزوں کی آپ نے 3-4 فوٹو اسٹیٹ، وہاں پہ حاجی کیمپ میں فوٹو اسٹیٹ سروس موجود ہوتی ہے، تو ان کو آپ نے فوٹو اسٹیٹ کرنا ہے، اور فوٹو اسٹیٹ کرنے کے بعد ایک کاپی آپ نے اپنے بیگ میں رکھنی ہے، جو آپ کا لاگیج کا بڑا بیگ ہے، ایک ہینڈ کیری میں یعنی چھوٹا بیگ جو آپ کے پاس ہے اس میں رکھنی ہے۔ ایک کاپی آپ نے اپنے ساتھ آئے ہوئے رشتہ داروں کو دے دینی ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آپ کے لیے محفوظ رکھ لیں، اور ایک کاپی اپنے پاکٹ میں سنبھال کے رکھ لینی ہے، تو کہیں پہ بھی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ ویسے عام طور پر ضرورت ہوتی نہیں ہے، اکثر اوقات کوئی اسپیشل کیس ہوتا ہے، آپ سے پاسپورٹ گم ہو جائے وغیرہ وغیرہ، کوئی اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پھر ضرورت پڑ سکتی ہے، تو یا پھر آپ سے کوئی اور ڈاکومنٹیشن لاکٹ وغیرہ گم ہو جائے تو اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا نیکسٹ۔ باقی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ انفارمیشن۔ آپ اور اسپیشلی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔